آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ مفاہمت کے بادشاہ زرداری بڑے مشن پر نکل پڑے۔ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی قاف لیگ کے ساتھ بیٹھک لگا لی۔ پرویز الہی سے ملاقات میں بولے، آپ ہمارے بھی اتحادی تھے اور اس حکومت کے بھی ہیں، فرق تو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگلے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سب کو سرپرائز دے گی۔ زرداری کا لاہور میں شہباز شریف اور حزب اختلاف کے دیگر رہنماؤں، پی ٹی آئی کے حمایتی آزاد ارکان، امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت قاسم ضیاء، فیصل صالح حیات اور دیگر پرانے جھیالوں سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے۔ اور اسی پر بات کریں گے، سینئر صحافی فاروق عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو اپوزیشن کی حالیہ ایکٹیویٹیز ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں؟ دیکھیے سیاسی سرگرمیاں ملک میں ہمیشہ جاری رہتی ہیں، ان کو جاری رہنا چاہیے، لیکن ان سرگرمیوں کو اچانک اس طرح سے وائٹ یا بلیک کر کے کہ یہ حکومت کے لیے خطرہ بنے گی کہ نہیں بنے گی، اس طرح سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کو جاری رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سیاسی سرگرمیوں کا رخ کیا ہے۔ پنجاب میں آصف علی زرداری صاحب کا جانا اور بہت نمایاں باتیں یقیناً ایک اہم معاملہ ہے، اور اس کے پس پشت کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو ایک بڑی جینوئن ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کمزور جماعت ہے پنجاب میں، تو اس کو اپنی صفیں مضبوط کرنی ہے، نئے لوگوں کو شامل کرنا ہے، جو پرانے ناراض ہو کے گھر بیٹھ کے ان کو جمع کرنا ہے۔ اس کی تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے ان سرگرمیوں سے۔ اس کی دوسری وجہ بھی ایک ہے، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کے بارے میں بہت سارے حلقوں میں ریزرویشن موجود ہیں، اور یہ کوشش کی جاتی رہی ہے، اور یہ حکومت کو بھی اشارہ دیا جاتا رہا ہے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ آپ اس بندوبست کو تبدیل کر دیں، جسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ اشارے، یعنی یہ خبریں موجود ہیں اور یہ اشارے موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم اس پہ آپ تبدیلی میں ہمارا ساتھ دیں، ہم کوئی معتدل آدمی یہاں لا کے لگا دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ پورا سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے۔ تو اس کو یہ دعوت دی گئی، تو مسلم لیگ نون نے اس کو انکار کر دیا۔ وہ کسی بندوبست میں شریک ہونے سے انہوں نے کہا کہ ہم قاصر ہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی ہی رہ جاتی تھی کہ پیپلز پارٹی ارینجمنٹ پہ آئے۔ اس طرح کا ارینجمنٹ میرے خیال میں حکومت سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے چیلنج ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ میری نظر میں یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے فاروق عادل صاحب، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے، کراچی میں جلسہ کیا جائے گا، سوات میں جلسہ کیا جائے گا۔ وہ جو ایک بار پھر سے تحریک میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، تحریک میں جان ڈالنے والی بات خوب کہی آپ نے۔ تحریک میں تو جان، جو تحریکیں ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں وہ یا نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مسلسل کشمکش موجود ہے، وہ کم ہونے میں نہیں آ رہی، اور اس کو کم کرنے میں متعلقہ فریق دلچسپی بھی نہیں دے رہے۔ تو ایسی صورت میں مولانا فضل الرحمان یا پی ٹی ایم کی طرف سے ملک کے اہم جو سیاسی طاقت کے مراکز ہیں، غیر معمولی بات ہے۔ اور یہ ان سے پہلے پی ٹی ایم کے جلسوں نے بھی ملک میں ایک ایسی کیفیت پیدا کی جس سے حکومت ڈیفینسو پوزیشن میں چلی گئی، اور یہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے فاروق عادل صاحب، اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔